جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پاس جو اسلامک فائنینسنگ کا چیپٹر ہے اس کا تیسرا ٹاپک اجارہ کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے کہ اجارہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ اجارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا۔ کوئی چیز کرائے پر جو دی جاتی ہے اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لیزنگ اور اجارہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ملتی جلتی اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، وہ فرق بھی ہم آگے دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ تو اجارہ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا، اور فقہی اصطلاح میں اجارہ دو صورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ کسی شخص کی خدمات حاصل کی جائیں اور اسے اس کا معاوضہ دیا جائے، اسے اس کی تنخواہ دی جائے۔ جیسے کہ ایک سامان اٹھانے والا قلی ہوتا ہے، اگر میں اس کی خدمات حاصل کرتا ہوں اور میں اس کا معاوضہ ادا کرتا ہوں تو یہ ایک اجارہ کی پہلی صورت ہے، یعنی کہ کسی شخص کی خدمات حاصل کرنا اور اسے اس کا معاوضہ ادا کرنا، یہ اجارہ کی پہلی صورت ہے۔ اور اس صورت میں اجارہ کے جو ارکان ہوں گے وہ تین ہوں گے، ایک آجر کہلائے گا، ایک اجیر کہلائے گا، اور جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اجرت کہلائے گی۔ آجر اس شخص کو کہیں گے جس نے دوسرے شخص کی خدمات حاصل کی ہیں، اور انگلش میں آپ اس کو لیسر یا لیسور کہہ سکتے ہیں۔ جس شخص نے خدمات حاصل کی ہیں وہ آجر ہے، اور جو ملازم ہے جس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو مزدور ہے، اس کو ہم لیسی یا اجیر کہیں گے۔ اور جو پیسے اس کو دیے جا رہے ہیں، جو معاوضہ اسے دیا جا رہا ہے، اسے اجرت یا ویجز کہا جائے گا۔ تو یہ اجارہ کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت جو ہے اجارہ کی وہ یہ ہے کہ کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی چیز کسی کو تھوڑے عرصے کے لیے آپ کرائے پر دے دیں، یعنی کہ اس میں انسان کی خدمات کا دخل نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز یا کوئی بھی کموڈٹی ہم کسی کو دے دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو کہ میری ملکیت ہے اور میں اس ملکیت کے منافع، اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے جو استعمال کرنے کا حق ہے، وہ میں کسی اور کو اگر دیتا ہوں مخصوص مدت کے لیے اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے چارج کر رہا ہوں، تو یہ اجارہ کی دوسری صورت ہے۔ اور اس صورت میں یہ اجارہ لیزنگ کے مشابہ ہوگا، یعنی کہ جیسے شروع میں نے کہا کہ جو لیزنگ ہے اور اجارہ ہے ان دونوں میں مماثلت ہے تھوڑی سی، اور تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو پہلی صورت تھی اجارہ کی جس میں ہم کسی شخص کی خدمات حاصل کر رہے تھے، وہ اور لیز آپس میں مماثل نہیں ہیں، لیکن یہ جو دوسری والی صورت ہے جس میں آپ اپنی گاڑی کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں، آپ اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیتے ہیں، آپ اپنا کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہے آپ کی اور وہ دوسرے شخص کو آپ کرائے پر دیتے ہیں مخصوص مدت کے لیے اور اس سے پیسے چارج کرتے ہیں، تو اس کو انگلش کی ٹرمنالوجی میں لیزنگ کہا جاتا ہے اور اردو یا عربک میں اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اجارہ کے جو ارکان ہوں گے، جو پلرز آف اجارہ ہوں گے، وہ چار ہوں گے۔ ایک تو جو بندہ اپنی پراپرٹی دوسرے کو استعمال کے لیے دے رہا ہے اس کو ہم لیسر یا موجر کہیں گے، اور جو شخص کرائے پر کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، جو کرایہ دار ہے، اس کو ہم لیسی یا مستاجر کہیں گے، اور جو کرایہ وہ دے رہا ہے اس کو آپ رینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ویجز بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو چیز کرائے پر دی گئی جیسے گھر دیا گیا ہے یا گاڑی دی گئی ہے تو اس کو لیزڈ پراپرٹی یا ماجور کہا جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی اجارہ کی تعریف۔ اب آ جاتے ہیں اجارہ کی اقسام۔ تو یاد رکھیے کہ اجارہ کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، اب ہم جو اجارہ کی دو صورتیں ہم نے ڈسکس کی، شخصی خدمات والی، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہم دوسری جو قسم ہے جو کہ لیز سے مماثل ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسی کو ہم یہاں پر اجارہ کہہ رہے ہیں۔ اس اجارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے آپریٹنگ اجارہ اور ایک ہے فائنینشیل اجارہ۔ آپریٹنگ اجارہ کو عربی میں اجارہ تشغیلیہ بھی کہا جاتا ہے، عملی اجارہ ہم اسے اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ فائنینشیل اجارہ جو ہے اس کو اجارہ منتہیہ بالتملیک کہا جاتا ہے، یا اجارہ و اقتناء بھی اسے کہا جاتا ہے، مالی اجارہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہوتی ہیں یہ؟ آپریٹنگ اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے اور اس نیت سے لی ہے کہ میں تھوڑے عرصے اس کو استعمال کروں گا
اور جتنے عرصے میں استعمال کروں گا اس کا کرایہ، اس کی اجرت میں اس چیز کے مالک کو دیتا رہوں گا، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو وہ چیز میں اسے واپس کر دوں گا اور میرا اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فائنینشیل اجارہ یہ ہے جس میں ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ ہم اس چیز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ میں اس چیز کا مالک بن جاؤں گا۔ میں نے گاڑی کرائے پر لی ہے اور میں اس کا کرایہ ادا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ گاڑی 10 لاکھ کی ہے اور میں اس کا کرایہ ادا کر رہا ہوں، اور وہ جو منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جو بھی ہمارے درمیان طریقہ کار طے ہوا ہے، اس میں جب میں کرایہ ادا کر رہا ہوں اور ایک خاص لمٹ پہ پہنچ گئی، مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 10 لاکھ کا کرایہ میں نے ادا کر دیا 3 سال میں، 4 سال میں، تو وہ گاڑی اب میری ہو جائے گی۔ تو یہ فائنینشیل اجارہ کہلاتا ہے، اجارہ منتہیہ بالتملیک کہلاتا ہے، یعنی کہ اس اجارے کا اینڈ ہوتا ہے مالک بننے پر۔ تو یہ جو فائنینشیل اجارہ ہے آج کل ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہماری اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنینسنگ کے اندر، ہوم فائنینسنگ ہو یا کار فائنینسنگ ہو، اس میں یہی اجارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کا فرق آئی تھنک واضح ہو گیا۔ آپریٹنگ اجارہ سمپل، میں کوئی چیز کرائے پر لیتا ہوں اور ایک مدت کے لیے لیتا ہوں اور اس مدت کے بعد میں وہ چیز واپس کر دیتا ہوں، جتنا عرصہ میں نے استعمال کیا اتنے عرصے کا کرایہ میں نے ادا کر دیا۔ فائنینشیل اجارہ یہ ہے کہ میں نے اس نیت سے کوئی چیز کرائے پر لی ہے کہ میں اس کی قسطیں ادا کرتے کرتے یا اس کا جو کرایہ ہے وہ ادا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں اس کا مالک بن جاؤں گا۔ تو یہ اجارہ کی 2 قسمیں ہیں، ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اجارہ کے کچھ بنیادی اصول ہیں، بیسک رولز کیا ہیں اس کے، ان کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلے ہے کہ معاہدے کی حیثیت، کانٹریکٹ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ اس نیت سے کیا گیا ہے کہ بھائی میں اپنی کوئی چیز کرائے پر دے رہا ہوں اور جس شخص کو دے رہا ہوں وہ اس کے منافع حاصل کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر ملکیت مجھے ٹرانسفر کرنی ہے اینڈ میں تو اس کا بھی میں ذکر کروں گا، نہیں کرنی ہے تو اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ یعنی کہ معاہدہ جو ہے وہ ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، کلیئر کٹ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسٹیٹس آف لیز پراپرٹی۔ جو شے ماجور ہے، جس کو ہم نے اجارہ کے طور پر دیا ہے یا لیا ہے، اس کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ چیز کیسی ہے، وہ چیز جو ہے وہ اس کی صفات معلوم ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی معلوم ہونی چاہیے، اس کی کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے، یعنی کہ جو چیز میں نے کرائے پر لینی ہے یا دینی ہے وہ مکمل واضح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ ہم آپس میں طے کر لیں، پھر بعد میں جب میں وہ چیز دیکھوں تو میں کہوں کہ نہیں یار یہ تو ویسی نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو مثال کے طور پہ گاڑی اگر میں کرائے پر حاصل کر رہا ہوں تو اس گاڑی کی ایک ایک چیز میرے سامنے کانٹریکٹ کے ٹائم پہ واضح ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اونرشپ آف لیز پراپرٹی، ماجور کی ملکیت۔ جو شے ماجور ہے جس کو اجرت پر دیا گیا ہے، اس کی ملکیت جو ہے وہ مستاجر کی نہیں ہوگی بلکہ موجر کی ہوتی ہے، یعنی کہ جس نے کرائے پر کوئی چیز حاصل کی ہے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا یا کوئی اور چیز ہے، گھر ہے وہ تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار مستاجر نہیں ہوگا بلکہ موجر ہوگا، کیونکہ مستاجر کی جو حیثیت ہے یہاں پر وہ ایک امین کی سی ہے، یعنی کہ اس نے امانت کے اوپر وہ چیز حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، اجارہ کے اخراجات، ایکسپینسز آف لیز۔ دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ 2 طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، 2 طرح کے اخراجات ہیں۔ ایک تو وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق ملکیت سے ہے، جیسے کہ گاڑی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو گاڑی کی رجسٹریشن ہے یا اس کا تکافل کروانا ہے ہم نے، تو یہ گاڑی کی ملکیت کے اخراجات ہیں۔ یہ تو ادا کرے گا موجر، جس کی گاڑی ہے بھائی وہ ان تمام اخراجات کو برداشت کرے گا، یعنی کہ جو کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ادا کرے گا موجر، کیونکہ گاڑی اس کی ہے۔ البتہ جو اخراجات استعمال سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے گھر کرائے پر لیا ہے، تو اب اس گھر کی جو یوٹیلیٹیز ہیں، اس کی جو مینٹیننس ہے اور اس کے جو ایسے اخراجات ہیں جن کا تعلق استعمال سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ پھر مستاجر کو ادا کرنے پڑیں گے، وہ موجر ادا نہیں کرے گا۔ جیسے ہم اگر گاڑی کی بات کریں تو گاڑی کی فیولنگ ہے یا اس کی ٹیوننگ ہے، اس کی جو مینٹیننس ہے گاڑی کی، یہ مستاجر کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو گویا کہ اخراجات 2 طرح کے ہو گئے، ایک کا تعلق ملکیت سے ہے، یہ ادا کرے گا موجر جس نے کرائے پر دی ہے کوئی چیز، اور دوسرے اخراجات وہ ہیں جن کا تعلق استعمال سے ہے، ان کو ادا کرے گا مستاجر جس نے
کرائے پر چیز حاصل کی ہے۔ نمبر 5 پیریڈ آف لیز، مدت اجارہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کے ٹائم پہ واضح ہونی چاہیے۔ آسان سی بات ہے کہ کتنے عرصے کا کانٹریکٹ ہوگا ہمارا، وہ ہمارے درمیان طے ہونا چاہیے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 2 مہینے، 1 ہفتہ، جتنے بھی مدت ہو وہ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو معلوم ہونا چاہیے اور دونوں پارٹیز کے ذہن میں اور ان کی نالج میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 6 ہے مشترکہ ملکیت کا اجارہ۔ کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کے ایک سے زیادہ مالک ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے اور اس کے فلور بنے ہوئے، پورشن بنے ہوئے ہیں۔ ایک پورشن کا میں مالک ہوں اور دوسرے پورشن کا کوئی اور مالک ہے، تو میں اپنے پورشن کو اجارے کے اوپر دے سکتا ہوں اور اس میں ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اس سے بھی بہتر مثال ہم یوں دیکھ لیں کہ ایک فارم ہاؤس ہے، میرا اور میرے دوست کا فارم ہاؤس ہے اور ہم دونوں نے مل کر وہ فارم ہاؤس خریدا ہوا ہے اور وہ فارم ہاؤس مجھے 1 دن کے لیے کرائے پر دینا ہے، تو میں اپنے پارٹنر کی اجازت سے اس فارم ہاؤس کو اجارہ کے اوپر دے سکتا ہوں، کرائے کے اوپر دے سکتا ہوں۔ ہاں، پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو اجرت ہمیں ملے گی، جو کرایہ ہمیں ملے گا، وہ بھی پھر ہم دونوں پارٹنرز میں شیئر ہوگا۔ 60-40 کی اگر ہماری ملکیت ہے تو اجارہ بھی 60-40 کے تھرو شیئر ہوگا، 50-50 کی ہے تو اجارہ بھی 50-50 پر شیئر ہوگا۔ نمبر 7 ہے ماجور کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن آف لیز پراپرٹی۔ یہ پہلے بھی گزر چکا، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کی ایک ایک تفصیل ذکر ہونی چاہیے اور تمام باتیں واضح ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کو ہڈن رکھا جائے اور پھر بعد میں معاملہ لڑائی جھگڑے تک یا اختلاف کی حد تک پہنچے۔ نمبر 8 اسٹیٹس آف لیسی، مستاجر کی حیثیت۔ یہ بھی اوپر گزر چکا کہ مستاجر کی حیثیت امین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی کے بغیر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو مستاجر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، انلیس کہ اس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے نقصان ہوا ہو، اس کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس کی اپنی کسی نیگلیجنسی کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہوئی ہے تو پھر مستاجر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، ادروائز مستاجر ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی حیثیت یہاں پر امین کی ہے۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس مقصد اجارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے کوئی چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اور کانٹریکٹ کے ٹائم پر یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں اور آپ اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر مستاجر اس چیز کو کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک ساؤنڈ سسٹم ہے جو کہ میں نے کسی سے کرائے پر لیا ہے کہ یار مجھے اپنے گھر میں تراویح کرانی ہے اور اس کے لیے مجھے اسپیکرز کی اور مائک کی ضرورت ہے، اور وہ میں نے کرائے پر لے لیا۔ تو اب وہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو میں کسی اور استعمال میں نہیں لا سکتا۔ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کوئی فنکشن تھا، میں نے اس میں بھی اس کو استعمال کر لیا، یا پڑوس میں کوئی تقریب ہے ان کو دے دیا کہ بھائی آج کل اتفاق سے آیا ہوا ہے تو آپ بھی استعمال کر لیں، تو یہ اس بات کی اجازت مجھے نہیں ہوگی۔ اگر اجارہ کانٹریکٹ کے ٹائم پر کوئی مقصد واضح کیا جائے تو پھر اسی مقصد میں اس چیز کو استعمال کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے کوئی مقصد ذکر نہیں کیا تو پھر مستاجر کی مرضی ہوگی، وہ اس کو جیسے چاہے جتنا چاہے استعمال کرے، پھر اس کے اوپر کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مقصد وہاں پر مینشن کیا گیا ہے تو پھر اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اجارہ کے کچھ بنیادی اصول تھے۔ اجارہ کی تعریف آپ نے سمجھی، اجارہ کی کچھ 2 صورتیں آپ نے سمجھی، اجارہ میں اور لیز میں آپس میں کیا مماثلت ہے وہ آپ نے دیکھا، کیا فرق ہے یہ بھی آپ نے دیکھا، اجارے کی اقسام آپ نے پڑھ لیں، 2 قسمیں آپ نے پڑھی، اور اس کے کچھ بنیادی اصول تھے وہ بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیے۔ آئی ہوپ کہ یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہو جو واضح نہ ہو سکی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کو پوچھا جائے، تو آپ بالکل اسے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ نگہبان۔